ایسے تھوڑی سی روایت پڑھی جاتی ہے. روایت کی ابتدا ہوتی ہے وہ بالسند المتصل منا الی الامام ابی داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی متعناه بعلومه وفنونه وبرکاته آمین. قال حدثنا، یہ پڑھا جاتا ہے. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن أعمش عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم بھی پڑھنا چاہیے ساتھ، کہ جتنے سند کے روات آئے ہیں سب بھی اس میں شامل ہو جائیں. صحیح ہے؟ کہیں بھی جاؤ گے اجازت حدیث لینے کے لیے تو استاد حدیث جو ہے وہ لازمی دیکھتا ہے کہ یہ سند کیسے پڑھتا ہے. جب تک آپ کو ابتدا کے کلمات نہیں آتے ہوں گے اس کو رٹ لو، یاد کر لو. کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ یاد کر لو بھائی. ہاں پڑھیں. درمیان میں جب صحابی کا نام آتا ہے تو پھر وعنہم کیوں پڑھ رہے ہو؟ وعنہ جب صحابی سے روایت نقل ہے تو وعنہم اس لیے کہتے ہیں کہ پیچھے کے تمام لوگ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں. ابھی انس ابن مالک یہ تو درمیان میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. باب کیف التکشف عند الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت تکشف کیسے کیا جائے. تکشف یعنی کپڑے کیسے اتارے جائیں، کس وقت کپڑے اتارے جائیں. دیکھو بھئی بہت سے لوگ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب شادی ہو جاتی ہے تو گھر میں ننگے گھومتے رہتے ہیں. بہت بری بات ہے. ابھی تو آپ لوگ آنکھیں اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ دورہ حدیث پڑھا ہوا، یہ عالم بنا ہوا سب کچھ بھول جاتا ہے. بیوی کی محبت میں پوری رات کپڑا اوڑھ کے لنگا لیٹے گا. غلط بات ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکشف ضرورت کے وقت فرماتے تھے، اور یعنی کپڑا ضرورت کے وقت اتارتے تھے اور ضرورت کے علاوہ کپڑا نہیں اتارتے تھے. حیا شرم مانے تھی کہ جائے کہ آدھی آدھی چڈیاں پہن کے سوئمنگ پول میں گھسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھنا. عالم دین کا وقار کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ تو عام آدمی کو تعلیمات ہیں کہ میں دیکھتا ہوں علماء کرام بھی اس کا دھیان نہیں رکھتے. ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، بازو اس کے سارے ننگے ہیں، چلو ٹھیک ہے ضرورت کے وقت ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی یہ مناسب نہیں. چست کپڑے پہن لیتے ہیں. یہ ایک مدرسے، بڑے مدرسے کے فاضل ہماری مسجد میں آتے، کبھی پینٹ شرٹ پہنی ہے، کبھی ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، ٹوپی ہے نہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کبھی تکشف عند ضرورہ ہو، کپڑے اتارنا ضرورت کے وقت ہو. گھر کے اندر آئے ہیں جناب، خواتین بیٹھی ہیں، مولوی صاحب گرمی لگ رہی قمیض اتار کے گھوم رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام كان اذا اراد الحاجة، كان اذا اراد حاجة. ترمذی کی روایت ہے كان اذا اراد الحاجة، ترمذی میں الحاجہ کا لفظ ہے، تو یہاں پہ كان اذا اراد حاجة. ٹھیک. لا يرفع ثوبه، ترمذی میں لم يرفع ثوبه، لم يرفع ثوبه. ٹھیک. ترمذی کے الفاظ دوسرے ہیں. حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ آپ اپنے کپڑے اتارتے، یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو بغیر عذر کے تکشف نہیں کرنا.
سمجھ گئے ہو؟ میں نے پہلی دفعہ عرض کیا تھا طلبہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں حدیث کا ترجمہ آ گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اصل میں بحث اس میں حدیث میں نہیں ہوتی، حدیث کی سند میں بحث ہوتی ہے، وہ یاد رکھنا، اس کو دہرانا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کے ابو داؤد کا جو حاشیہ ہے بہت زبردست ہے، لامے کا مطالعہ کرو گے، بذل کا مطالعہ کرو گے، اور در منضود کا مطالعہ کرو گے، عینی کا مطالعہ کرو گے، اور بہت سے طریقے ہیں مطالعے کے، لیکن جو آپ کے حاشی میں چیز دی ہوئی ہے نا، کمال دی ہوئی، کمال ہے۔ دیکھو یہ روایت کیسی ہے، ذرا روایت پہ غور کرو۔ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن رجل، رجل سے کیا مراد ہے؟ رجل تو مجہول ہو گیا، جب رجل مجہول ہو گیا تو پھر تو روایت گڑبڑ ہو گئی۔ آگے دیکھو میں بتاتا ہوں۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں عبد السلام ابن حرب عن الاعمش عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک روایت ہے، اور یہ اسی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا ضعیف، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ بورڈ کہا تھا لے کر آیا کرو یار، بورڈ رکھا کرو، اس سند کے اندر ضروری چیز سمجھانی، اب جب تک دیکھو گے نہیں لکھی ہوئی تو کیسے سمجھو گے؟ میں نے اس کے اندر بہت سی سندیں نوٹ کی، کوئی طالب علم پڑھے اس کو، جو میں نے متابعات لکھے ہیں نا، حدیث کے نیچے متابعات ہیں۔ متابعات یہ ہوتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں دیگر روایات میں جو بات لکھی ہے اس کو متابعات کہتے ہیں۔ اگلی سند یہ متابعات، یہ میں نے یہ حدیث سے اس کے نیچے متابعات ہیں، ٹھیک ہے۔ بیہقی کی روایت میں اس میں متابعات ہے، ٹھیک ہے۔ متابعات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب روایت پڑھیں ذرا، متابعات، یہ تو روایت ہے، یہ متابعات پڑھو۔ حدیث نمبر 469، دے مجھے، یہ روایت ہے اخبرنا ابو الحسن علی بن عبداللہ الخسرورجردی اخبرنا ابو بکر الاسماعیلی قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن مسلم من اصلی کتابی ہی، اس نے اپنی اصلی کتاب سے دیکھا، حدثنا وکیع حدثنا الاعمش عن قاسم ابن محمد، یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھو، میں نے سرخ نشان لگایا ہوا، آپ لوگ دیکھو اس کو ایک دفعہ دیکھو۔ متابعات یہ ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے روایت نکالی ہے نا، یہ جو روایت نکالی ہے میں نے، دیکھو یہ ان رجل کی صلاحت علامہ بیہقی نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اعمش نے جس رجل سے سنا ہے وہ قاسم ابن محمد ہیں، یہ اس میں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ وہ ابن ابی بکر، یہ نہیں، وہ ان ابن عمر ہے، ٹھیک ہے، وہ ان ابن عمر ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، قاسم ابن محمد یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فقہائے سبع میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب فقہائے سبع میں سے ہیں تو اس لیے ان رجل ان کہہ دینے سے صرف روایت مجہول نہیں ہوتی، بلکہ وہ رجل جب متعین ہے، اور وہ متعین کیسے ہوگا؟ دوسری سندوں کے ذریعے سے ہوگا۔ اچھا استاد جی دوسری سندیں ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ آپ حاشیے میں دیکھو، حاصلہ انہا ہنا روایتین، اما الاولی ففیہا رجل مبہم بین الاعمش اور ابن عمر، ابن عمر کے درمیان اور اعمش کے درمیان ایک رجل ہے، رجل مبہم ہے، وہ القاسم ابن محمد، وہ قاسم ابن محمد ہے، کما سر بہ البیہقی فی الکبریٰ، جیسے بیہقی نے سنن کبریٰ میں لکھا، وہ روایت میں نے آپ کو لکھ کے دی ہوئی ہے۔ روایت دیکھی آپ لوگوں نے کس طریقے سے روایت ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہاں تو رجل لکھا ہے اور وہاں پر قاسم ابن محمد لکھا ہے،
اور قاسم ابن محمد وہ شخص ہے جو فقہائے سبع میں سے ہے اور مشہور ترین لوگوں میں سے شامل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ دوسری روایت قال ابو داؤد رواہ عبد السلام ابن حرب عن الاعمش عن انس ابن مالک. تو حضرت انس ابن مالک سے اعمش کا سماع ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، بذل میں ہے، بہت تفصیل ہے. بعضی حضرات نے کہا حضرت انس کو اعمش نے دیکھا ہے. نہ صرف یہ کہ دیکھا ہے بلکہ اعمش نے حضرت انس سے نماز کی روایت بھی نقل کی ہے. لہذا حضرت انس سے اعمش کی جو روایت ہے وہ منقطع نہیں ہے. درمیان میں راوی حذف ہو جائے تو روایت منقطع ہو جاتی ہے. منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے. تو یہ روایت منقطع اور ضعیف نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے، میں ہمیں زور لگا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ لیکن امام ابو داؤد فرماتے ہیں نہیں، جمہور اس بات کو نہیں مانتے کہ اعمش کا سماع حضرت انس سے ثابت نہیں ہے. جب انس سے ثابت نہیں ہے تو وہ ہوا ضعیف، وہ روایت ضعیف. سمجھ رہے ہو؟ یار بورڈ لے کے آؤ، آسانی سے ملے تو لے کے آؤ. میں کیونکہ اس روایت میں اور بہت سی چیزیں مل جائے گا، 1 منٹ میں مل جائے گا. دیکھو سامنے کیا رکھا ہوا ہے. چھوڑ دو، آجو چھوڑ دو، ٹائم نہیں، آجو. دیکھو بات سنو. ہاں اسی کے نیچے امام بیٹھ چھوڑ. امام ترمذی نے اسی کے نیچے روایت لکھی ہے. کہاں ہے؟ اسی کے نیچے میں نے روایت لکھی ہے امام ترمذی کی. پھر سنن ترمذی، یہ صفحہ نمبر 66 جلد نمبر 1. امام ترمذی نے یہ پوری روایت لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں روایتیں لکھی ہیں جو امام ابو داؤد نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور امام ترمذی نے دونوں روایتوں کو نکلنے کے بعد یہ فرماتے ہیں لم يسمع الاعمش من انس بن مالک ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد نظر الى انس بن مالک قال رأيته يصلي فذكر عنه حکایت فی الصلاۃ، نماز کی حکایت ذکر کی. والاعمش اسمہ سلیمان بن مہران. ٹھیک ہے، لیکن امام ترمذی نے ان دونوں روایتوں کو مرسلن نقل کیا. ٹھیک ہے، امام ترمذی کہتے ہیں یہ جو درمیان میں رجل ہے، یہ رجل سے مراد قاسم بن محمد نہیں ہے. ٹھیک ہے، قاسم بن محمد نہیں ہے بلکہ بلکہ کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پین امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریق ہے. حضرت شیخ صاحب سے بھی ہمارے ایک ساتھی کی بات ہوئی تھی. ایک ہوتا ہے توثیق اصلی اور ایک ہوتا ہے توثیق ضمنی. ٹھیک ہے، توثیق اصلی یہ ہوتی ہے کہ محدث کہہ دے کہ یہ شخص ثقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں توثیق اصلی. اور توثیق ضمنی یہ ہوتی ہے کہ محدث اپنی شرائط متعین کرے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ میں ہمیشہ ثقہ سے روایت لیتا ہوں، ہمیشہ ثقہ سے روایت لیتا ہوں. تو جس راوی پہ میں کلام نہ کروں اس کا مطلب ہے وہ ثقہ ہے، جس پہ میں کلام کروں اس کا مطلب ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ عن الاعمش عن انس ابن مالک وہو ضعیف پہ کلام کیا اور اوپر کلام نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو داؤد بھول گئے، شرط لگائی یا شرط لگا کے بھول گئے. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. چنانچہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سند امام ابو داؤد کے نزدیک بہترین ہے، صحیح ہے. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں توثیق ضمنی. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توثیق. 12 قسمیں توثیق ضمنی کی. خیر اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، ہم کیا اس پہ جائیں گے. ہم لوگ کیا، ہمارے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو امام ترمذی میں یہ دونوں روایتیں مرسلن نقل کی ہیں، لیکن یہ روایت مرسلن نہیں ہے بلکہ یہ روایت امام ابو داؤد بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے، وہ روایت ان کے نزدیک ضعیف ہے. صحیح ہے. وجہ اس کے ضعف کی کیا ہے؟ وجہ اس کے ضعف کی یہ نہیں ہے کہ عبد السلام ابن حرب صحیح آدمی نہیں ہے، اعمش صحیح آدمی نہیں ہے، انس ابن مالک صحیح آدمی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے،
بلکہ بات یہ ہے کہ اعمش کا سماع حضرت انس سے ثابت نہیں ہے. جب اعمش کا سماع حضرت انس سے ثابت نہیں ہے تو وہ روایت مرسل ہوئی، اور مرسل روایت ان کے نزدیک ضعف کے درجے میں آ جاتی ہے، لہذا قابل قبول نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ آگے چلیں. باب کراہیت الکلام عند الخلاء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا إكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفا. کیا ہے لا يخرج الرجلان یا لا کیوں؟ اور وہ تو ٹھیک ہے، ساکن کیوں ہے؟ ساکن کیوں ہے؟ لا ہے ناہیہ ہے. صحیح بات کی. دیکھو لا ناہیہ ہے، بالکل صحیح بات کی. اس کے اوپر پٹائی ہونی چاہیے. 11 مرتبہ استغفار کرو. لا ناہیہ الگ ہوتا ہے، یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور نہیں امر کے حکم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب امر ہے تو اس کے نیچے کسرہ پڑا ہے. اس کو نفی بھی پڑھ سکتے، لا یخرج الرجلان بھی پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں یہ نفی ہوگی کہ نہ نکلا جائے یا نہ نکلے. ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں، البتہ محدثین نے اسی کو ترجیح دی ہے، لا یخرج الرجلان. ٹھیک ہے، چلیں. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. قال أبو داود رحمه الله تعالى لم يسنده إلا إكرمة بن عمار. ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخرج الرجلان یضربان الغائط. یضربان الغائط یہ سمجھ لو ایک یضربان یہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جائے الغائطی قضاء حاجت کے لیے. تو لا یخرج الرجلان کہ نہ نکلیں دو آدمی قضاء حاجت کے لیے کہ وہ قضاء حاجت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کاشفین یعنی عورتہما، اور ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھلی ہوئی ہے. یتحدثان، اور وہ ایک دوسرے سے گپیں لڑا رہے ہیں. صحیح ہے، ایک دوسرے سے قضاء حاجت کرتے وقت باتیں کرنا یہ مکروہ ہے. فإن اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یمقت علی ذالک، اس بات پہ سخت ناراض ہیں، اس بات پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. صحیح ہے. دیکھو اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہ کھلی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، بالاتفاق حرام ہے. ٹھیک ہے، شرمگاہ کھلی ہوئی ہے اور وہاں پہ کوئی سانپ نکل آیا، چیخے تو مارے گا نا، بھاگے گا تو صحیح نا. صحیح ہے. تو اس صورت میں جب ضرورت ہو تو بولنا جائز ہے. بعض حضرات نے اس کو مطلق رکھا ہے، جیسے غزل میں واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک غلط بات مشہور کی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کو فلاں جگہ پر مرض ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ تو شرم کی وجہ سے نہیں نہاتے تھے. تو پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو یہ بول رہے صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر، یہ کہتے ہوئے بھاگے نا. حالانکہ حضرت موسیٰ کی شرمگاہ کھلی ہوئی تھی، بات کر رہے تھے. تو مطلقاً بات کر، اس لیے وہ بات کرنا ضرورت تھی اس لیے بات کی. بغیر ضرورت کے یعنی وہ ایسا موقع ہے جو کہ ایک شدت ضرورت ہے، وہاں بات کرنے کی ممانعت نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے، تو پانی ایک بالٹی میں تھا، ایک طرف میں تھی اور ایک طرف آپ تھے، درمیان میں صرف ایک کپڑا تھا. تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ تو سارا پانی ختم کرتی جا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے لیے پانی چھوڑنا، میرے لیے پانی چھوڑنا 2 مرتبہ. تو ظاہری بات ہے کاشفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی اعضاء کھلے ہوئے تھے، پھر بھی آپ بات فرما رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے میں، ضرورت کی بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے.
اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ جو روایت ہے یمقت علی ذالک، اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں. تو یہ سخت ناراض ہونے کا معنی جو ہے وہ حرمت کی طرف جاتا ہے، لیکن چونکہ اس چیز سے گنجائش مل جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت بات کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے گنجائش ہے، لہذا عام حالات میں بات کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کراہیت ہے، بری بات ہے. اس وجہ سے باب کراہیت الکلام عند الخلا یہ والا باب قائم ہے. ٹھیک ہے بھائی. سند کے اندر دیکھو ایک بات ہے، امام ابو داؤد نے کیا فرمایا؟ قال ابو داؤد لم یسندہ الا اکرمہ بن عمار. دیکھو یہ جو روایت ہے نا، یہ روایت اکرمہ بن عمار نے ہی مسند قرار دی ہے. مسند کسے کہتے ہیں؟ متصل. یعنی اکرمہ بن عمار سے جو روایت ہے اس سے اس نے آگے ذکر کیا یحییٰ ابن ابی کثیر، اور یحییٰ ابن ابی کثیر نے آگے ذکر کیا ہلال ابن عیاض سے. ٹھیک ہے. اور ہلال ابن عیاض نے آگے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. ٹھیک. جو دیگر روایات ہیں ان دیگر روایات کے اندر جو اکرمہ سے روایت نہیں بلکہ اوزائی سے روایت ہے. ٹھیک ہے. اکرمہ کے مقابلے کے شخص ہیں اوزائی، اور جو اوزائی کی روایت ہے اس میں یہ ہے یحییٰ ابن ابی کثیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں ہلال ابن عیاض کا واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہلال ابن عیاض یہ ایسے راوی ہیں جن کو بعض حضرات نے مجہول لکھا ہے. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے ان کو مجہول لکھا ہے، لیکن ہلال ابن عیاض کو علامہ بہقی نے 2 جگہ پہ نقل کیا ہے، امام نسائی نے 7 جگہ پہ نقل کیا ہے، اور کسی نے ان مقامات پہ کوئی بھی بحث نہیں کی. تو بحث نہ کرنے کا مطلب ہے امام نسائی کی توثیق ضمنی حاصل ہے اور امام ابو داؤد کی توثیق ضمنی حاصل ہے، اور کون ہوئے؟ امام نسائی کی توثیق، امام بہقی کی توثیق ضمنی حاصل ہے. جب ایک شخص کو اس طرح کی توثیق ضمنی حاصل ہے تو پھر بات تو آگے نکل گئی. بقیہ بذل میں ہے، علامہ عینی نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنی روایت میں ان کو نقل کیا، لیکن مجھے روایت ملی نہیں، اس لیے میں اس کو اپنی تقریر میں نقل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. مجھے امام مسلم نے بھی روایت نقل کی، میں اس کو بھی نقل نہیں، کیونکہ مجھے روایت نہیں ملی. روایت مل جائے گی تو دیکھ لیں گے. تو ہلال ابن عیاض اصل میں ہلال ابن عیاض کے بارے میں امام بہقی نے لکھا ہے کہ اکرمہ کو ہلال ابن عیاض کے بارے میں وہم ہوا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ وہم ہلال ابن عیاض کے نام کے بارے میں ہوا ہے. ہلال ابن عیاض کا نام ہے عیاض ابن ہلال. ٹھیک ہے. اور بہت سے ثقہ مفسرین محدثین کے نام ایسے ہیں کہ ان کا اصلی نام کچھ اور ہوا، دوسرا نام مشہور نام کچھ اور ہو گیا. تو ہلال ابن عیاض کا جو اصل نام ہے وہ عیاض ابن ہلال ہے، ورنہ اصل ان کا نام ہلال ابن ابی زہیر ہے. ہلال ابن ابی زہیر سے بدلی ہوا ہلال ابن عیاض، اور نہیں، عیاض ابن ہلال سے بدلی ہوا ہلال ابن عیاض، اور پھر یہی نام آگے چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت کی ہے، اس کے علاوہ ہلال ابن عیاض کی روایت کسی اور سے ہے ہی نہیں. اور ہلال ابن عیاض کے صرف 2 شاگرد ہیں، ان میں ایک یحییٰ ابن ابی کثیر ہے. جو کثیر تعداد شاگردوں کی ہوتی ہے نا، وہ نہیں. چنانچہ جو اکرمہ نے روایت نقل کی ہے وہ یحییٰ ابن ابی کثیر کے بعد ہلال ابن عیاض نقل کیا، اور ہلال ابن عیاض کے بعد ابو سعید خدری نقل کیا. جبکہ امام اوزائی نے جو روایت نقل کی ہیں اس میں ہلال ابن عیاض نہیں ہے اور ابو سعید خدری نہیں ہے. ڈائریکٹ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یہ جو سرخ لکھا ہے قال ابو داؤد لم یسندہ الا اکرمہ بن عمار، اس کے آگے 2 نقطے لگے ہیں تو نیچے سرخ لکھا ہوا ہے قضا فی النسخ الہندیہ وزاد الشیخ عوامۃ من نسخۃ ابی سعید الاعرابی. دوسرا نسخہ جو ہے اس کے نیچے آپ دیکھو، نیچے یہ روایت ہے حدثنا ابو سلمہ قال حدثنا ابان عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ ابو سعید خدری کا واسطہ ہے اور نہ ہلال ابن عیاض کا واسطہ ہے. نظر آ رہی ہے؟ یہ داڑھی سے کھیل رہے ہو, سمجھ رہے ہو بھائی؟ یار اہم بات ہے, ابھی موقع ہے, پڑھ لو, سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے. تو روایت اہم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تفرد بھی اکرمۃ ابن عمار, اکرمہ, صرف اکرمہ کی روایت میں ہلال ابن عیاض آئے اور ابو سعید خدری کا نام آیا, اس کے علاوہ کوئی اور روایت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی اور روایت تو لم یسندہ الا اکرمۃ ابن عمار, صرف اکرمۃ ابن عمار نے اس کو مسند ذکر کیا نا. تو اکرمۃ ابن عمار اگر معمولی آدمی ہو تو پھر ہم کہیں کہ اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہے. اکرمۃ ابن عمار خود بہت بڑا آدمی ہے, جب وہ خود امام اوزاعی کی ٹکر کا آدمی ہے تو اس نے اگر کسی چیز کی استناد ذکر کیا تو وہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے, وہ قابل قبول ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہ روایت قابل حجت ہے, قابل استدلال ہے. بات واضح ہے, سمجھ میں آ گئی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا یار اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیا کرو, بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے. اس کو نوٹ کر لو گے تھوڑا بہت آپ کو پتا ہوگا کہ یار, ورنہ کل بھول جاؤ گے, سب بھول جاؤ گے. آگے ہاں ریکارڈ کر سکتے ہیں, پرسوں بھی بتایا تھا کر سکتے ہیں, ابھی دوبارہ پوچھ رہے ہو. چلو جی, میں نے کب منع کیا؟ ریکارڈ کرو یار. باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول, ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے اور اس کو سلام کیا جائے, وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے. پڑھو جی. وبه قال حدثنا وابو بکر ابن ابي شيبة قال حدثنا عمر بن سعيد سعد بن سفيان الضحاك ان سفیان. کیوں بھائی؟ جو صحیح اس پہ زبر لگی ہے اس لیے غیر منصرف. کیوں غیر منصرف ہے؟ الف نون زائدہ. شاباش, چلو. ہاں 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 عن الضحاك ہاں انہما وعنہم, جن کے والد مسلمان اور صحابی ہیں تو ان کے لیے انہما پڑھنا ہے. انہما ہی لکھا ہے, آپ تصحیح نہیں کرو, کتاب میں انہما ہی لکھا ہے. اچھا, میں نے سوچا پین سے تصحیح کر رہے ہیں آپ. علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرد علیہ. آج اس کی تصحیح ہو رہی ہے نا تو یہ پکا ہو جائے گا. آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی غلطیاں نکل رہی ہیں, یہی پکا ہوگا جس کی غلطیاں نکل رہی ہیں. ثم رد على الرجل السلام. کیا فرماتے ہیں جی؟ قال مر رجل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا, وہ یبول, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیشاب فرما رہے تھے. وسلم علیہ, تو اس نے آپ کو سلام کیا. فلم یرد علیہ, تو آپ نے اس کو جواب نہ دیا. قال ابو داؤد, بات اتنی سی ختم ہوگی. اب دوسری روایت. قال ابو داؤد فرماتے ہیں وروی عن ابن عمر, ابن عمر سے ایک اور روایت بھی ہے, وغیرہ, اور دوسروں سے بھی روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم ثم رد علی الرجل السلام, آپ نے تیمم فرمایا اور تیمم فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. کیا مانا ہوا؟ یعنی آپ نے اسی ٹائم جواب نہیں دیا. مطلب کیا ہوا کہ جب پیشاب کر رہے ہیں اس وقت کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے سلام کیا تو فوراً اس کا جواب نہ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تیمم فرمایا اور تیمم فرما کے سلام کا جواب دیا. اس میں مقصود یہ بتانا ہے کہ آپ نے فوراً جواب نہیں دیا, بقیہ آپ نے تیمم کر کے جواب دیا, یہ ایک الگ بحث ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, اس کی تفصیل آ گئی. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حزين بن المنذر ابي ساسان عن مهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مہاجر بن قنفذ کا واقعہ. انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول, آپ پیشاب فرما, فسلم علیہ, سلام کیا.
فلم يرد علیہ حتی توضأ، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا. ثم اعتذر الیہ، پھر اس کو اپنا عذر بیان کیا. فقال، آپ نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ، مجھے یہ بات بری لگی کہ میں اللہ کا ذکر کروں الا علی طہر، طہور کے بغیر، میں پاک نہ ہوں اور میں اللہ کا ذکر کروں. او قال علی طہارۃ، یا علی طہر کی بجائے علی طہارۃ آپ نے فرمایا. تو آپ نے انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کا نام لوں، کیونکہ السلام علیکم وعلیکم السلام، سلام اللہ کا نام ہے، ورحمۃ اللہ اللہ کا نام ہے، وبرکاتہ اللہ کی طرف نسبت ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بے وضو ہوں اور بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. تو مسئلے کا استدلال یہ ہے کہ پیشاب بول براز کرتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے پیشاب کرتے وقت، بول براز کرتے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے تیمم کیا، دوسری روایت میں آپ نے وضو کیا، تو یہ ہو سکتا ہے دو الگ الگ واقعات ہوں، ایک کسی رجل مبہم کا ہو اور ایک مہاجر ابن قلفز کا واقعہ ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب بعد میں دیا. پہلے آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے میں یا تیمم کرنے میں کیا حکمت تھی، وہ یہ حکمت تھی. بات واضح. فقہائے حنفیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا، تو مدینے میں آپ کو تیمم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی تیمم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وضو کر کے جواب دیتے. تو تیمم کا کیا مقصد ہے؟ اس سے مسئلہ نکلا کہ ایسی عبادت جس کا بدل نہ ہو اور اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی عبادت جس کا بدل نہ ہو اور فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی عبادت کے لیے فوری طور پر تیمم کرنے کی گنجائش شہر کے اندر بھی ہے، بغیر عذر کے بھی ہے. مثال دو کوئی. جنازہ، ماشاءاللہ اچھی جاگ رہا ہے، مطلب بندہ جاگ رہا ہے. جنازہ کھڑا ہوا ہے، ولی اقامت کہنے، اللہ اکبر کہنے والا ہے، اور یہ صاحب وضو کرنے چلے جائیں گے تو جنازہ تو ختم ہو جائے گا، تو ہاتھ مارے، تیمم کرے اور جنازہ پڑھ لے. صحیح ہے، کیونکہ جنازے کا بدل نہیں ہے. عید کی نماز ہے، کھڑی ہونے لگی اور یہ بھاگ کے آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا، لہذا فوراً تیمم کرے. جمعے کی نماز ہے، کیوں؟ اس کا بدل موجود ہے. ماشاءاللہ جاگ رہا ہے بھائی، کمال ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فقہائے حنفیہ نے مسئلہ نکالا، ایسی عبادت جس کا بدل نہ ہو، اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. تو یہ مہاجر ابن قلفز کا واقعہ ہو سکتا ہے، وہ مسجد میں آؤ تو اس نے سلام کیا ہو، تو آپ نے کہا میں وضو کر کے جواب دے دیتا ہوں. اور وہ کسی راستے کا معاملہ ہو کہ وہ آدمی چلا جائے گا تو سلام کا جواب تو رہ جائے گا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم فرمایا اور تیمم فرما کے اس کے سلام کا جواب دیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر، یہاں تو آ کہ آپ نے صرف سلام کا جواب دینے کے لیے بھی آپ نے وضو فرمایا. اور اب یہاں پہ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن ابیہ عن خالد بن سلمہ، یعنی الفأف. الفأف کیا مطلب ہے؟ فأف بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی مختلف، بھئی یعنی کے ذریعے سے کسی دوسرے بندے کی طرف اشارہ کرا. میں نے کھانا کھایا یعنی کہ اس نے کھانا کھایا. ہاں بتاؤ، مطالعہ کیا کرو، مطالعہ کیا کرو، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. اب بس وقت نہیں ملے گا آپ کو بیٹھنے کا، فارغ بیٹھنے کا وقت نہیں ملے گا آپ کو. وہ کون سا ٹائم ملے میں جا کے کتاب کا حاشیہ پڑھوں، کتاب کو دیکھوں. فا جو ہے نا، یہ جو تھے نا کون، خالد ابن سلمہ، یہ خالد ابن سلمہ ان کا تکیہ کلام تھا. ہر وقت یہی کرتے رہتے، یعنی
آپ کے کلاس میں بہت کچھ لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، جیسے میں پڑھتا تھا بچپن میں نعت پڑھتا تھا کہ سرکار کرم کیجئے مشکل میرا جینا ہے، پاؤں میں پڑے چھالے اور دور مدینہ ہے. تو وہ میں یہ نعت پڑھتا تھا اسکول میں، تو میں جم یہ تھا پاؤں میں پڑے چھالے، تو میرا نام رکھ دیا تھا پاؤں میں پڑے چھالے. ٹھیک ہے، تو ایسے جیسے بعض لوگ بریلیوں کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مدینہ مدینہ بہت کرتے ہیں، تو لوگ ان کو مدینہ مدینہ محبت میں کہنا شروع کر دیتے ہیں جی. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کچھ تقیہ کلام ہوتا ہے، اس کو تقیہ کلام کہتے ہیں، تو وہ اسی تقیہ کلام سے مشہور ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کس نام سے مشہور ہو؟ تو یہ شرارتی لگتا ہے نا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوگا. کیا نام رکھا آپ کا؟ آپ کا کوئی نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کا نام سارے جبریل علیہ السلام کی اولاد. ہاں، سردار پیڑیاں پکڑا گیا، سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں تو اب سردار پیڈیم تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پیڈیم شروع ہو جائے گا. جیسے ہمارے مدرسے میں نا ایک دن گوشت پکتا تھا، ایک دن لوبیا پکتی تھی، ایک دن کدو پکتے تھے، ایک دن کریلے پکتے، ایک دن توری پکتی تھی، ایک دن جو سالن بچ جاتے سب کو مکس کر کے بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو پوچھتے تھے آج کیا پکا ہے، تو کہتے آج متحدہ مجلس شامل پکی ہے. تو سمجھ رہے ہو؟ تو وہ یہ ہے آہستہ آہستہ سرداری پی ڈی ایم ختم ہو، پی ڈی ایم پڑ گیا، اس کا نام پی ڈی ایم ہے. تو ایسے فا جو ہے نا، ان کے منہ سے بار بار فافا کی آواز نکلتی تھی، تو اس لیے ان کو نام جو ہے وہ فافا پڑ گیا. تو خالد بن سلمہ سے کوئی بھی نہیں جانتا، فافا سے جانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑا رئیس ہے، اس کا نام ہے عقیل کریم. وہ اتنے نفاست سے بولتے ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں ممی ڈیڈی. ٹھیک، تو اب یہ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ زبان نہیں ہے، تو اس کو ممی ڈیڈی ممی ڈیڈی ممی ڈیڈی، اس کا نام ہی ممی ڈیڈی پڑ گیا. حالانکہ اس کا نام عقیل ہے، ممی ڈیڈی مشکل ہے، لیکن وہ پڑ گیا ممی ڈیڈی اس کا نام. تو ایسے الفا یہ اس نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے لوگ فافا کے نام سے جانتے تھے. بے نام بھی بول دو، بے بندے کا بیچارے کو کل بھول جائے گا. خالد بن سلمہ. عن البہی عن عروہ عن عائشہ. عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور حضرت عائشہ سے بہت سی روایت ہے. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ. آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اس ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ذکر سے مراد ذکر لسانی ہوتا ہے، بعض دفعہ ذکر سے مراد وہ ذکر ہوتا ہے جو کسی وقت پر کیا جائے. جیسے بطور مثال آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، تو کہا جاتا ہے بھی تو ہر وقت ذکر کرتا رہتا. مطلب یہ کہ ہر موقع پہ ذکر کرتا ہے. یہ نہیں کہ سویا ہوا تب بھی ذکر کر رہا ہے، جاگا ہوا تب بھی ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پیشاب کر رہا ہے تب بھی ذکر کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تب بھی ذکر. اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ علی غیر طہر، اور کیا ہے؟ عند الخلا کے بعد باب کو لے کے آ رہے ہیں نا، باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول. اس کے بعد لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مقصد تو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے نا کہ ہر وقت پیشاب کرتے وقت بھی، صحبت کرتے وقت بھی، جماع کرتے وقت بھی. حالانکہ اس وقت کی دعائیں منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں. اور ایسے جیسے قضاء حاجت سے باہر نکلے، بیت الخلاء سے باہر نکلے، تو دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ بتاؤ. آفانی، آپ بتاؤ. ہاں، تو بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں نا جی. تو بیت الخلاء سے وضو کر کے آتے ہیں. تو اس کا جواز ہے، لیکن اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہر وقت ذکر اللہ کرتا رہتا تھا. ایسے نہیں کہ زبان بھی اس وقت ذکر کرتی تھی. یذکر اللہ تعالی، یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ. آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ